بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا ہے۔ گویا کہ انسان کا وجود جسم اور روح دو چیزوں سے پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اس کے جسم کی ہے، اور پھر اس جسم کے اندر روح کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ روح امر ربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا امر ہے کہ جو عقل و فہم سے سمجھا نہیں جا سکتا، تو چونکہ امر ربی ہے روح، اس لیے اس میں کسی قسم کے آلائش اور نقائص نہیں ہے۔ روح پاکیزہ عنصر ہے۔ ہاں، جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے اول وہلہ کے اندر گویا کہ کھنکھناتی بدبودار کالی مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی تخلیق گویا کہ اس مٹی کے ساتھ ہوئی۔ پھر اس کے بعد کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ تو جو کہ خود مٹی کے اندر بھی تعفن ہے، اور یہ ناپاک پانی کا قطرہ یہ بھی مہین ہے، تو ظاہر ہے کہ ان میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی پاکیزگی اور نفاست نہیں ہے، بلکہ بے کمالیاں ہی بے کمالیاں اس عنصر کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا کہ ایک روح ہے اور دوسرا یہ بدن ہے۔ گویا کہ روح پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اس میں کسی قسم کوئی نقص نہیں۔ اور یہ دوسرا بدن ہے کہ یہ جس چیز سے پیدا ہوا، یعنی گندی ناپاک پانی سے اور اسی طریقے سے بدبوئہ کالی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر نقائص ہی نقائص ہیں۔ تو گویا کہ دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دیا، روح اور جسم۔ ایک میں نقائص ہی نقائص ہیں، دوسرے کے اندر کمال ہی کمال ہیں۔ جب دونوں کو جمع کیا ہے تو فطری بات ہے کہ دو متضاد عنصر جب آپس میں ملے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ بہت سے احوال سامنے آتے ہیں۔ احوال اس درجے میں کہ روح اپنی پاکیزگی کے ساتھ جسم پر غالب ہونا چاہتی ہے، تاکہ جسم کے اندر جو تعفن اور بدبو کی وجہ سے اس کے اندر جو علائشیں جو رذائل ہیں وہ رذائل دب جائیں، اور جسم اس روح کے اوپر غالب ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کی جو طبی اس کے اندر نقائص ہیں وہ اس روح پر غالب آ جائیں۔ لہذا یہ گویا کہ ایک طرح کی کشتی ہے۔ تو جسم اور روح کی جب آپس میں کشتی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ مختلف کیفیات انسان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اس انسان کے اوپر بدن کے نقائص اور علائش اس روح کے اوپر غالب آ جائیں تو وہ انسان کے اندر گویا کہ شیطنت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ حیوانیت اور بہیمیت ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ اللہ سے غافل ہو کر من چاہی زندگی گزارنے لگتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر روح اس جسم کے نقائص پر غالب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ملکوتیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتوں کی طرح پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ بدن ہو کر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ دونوں برابر رہتے ہیں تو کبھی اس کے اوپر جو وہ طبی طور پر بہیمیت غالب آتی ہے، کبھی ملکوتیت غالب آتی ہے، تو گویا کہ اسی کیفیت کے ساتھ یہ انسان زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا آپس میں جمع کیا، اور دونوں متضاد قوتیں ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب دو متضاد قوتیں آپس میں ملیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے، جیسے اسٹیم ہے۔ آج اس اسٹیم کے ذریعے سے ہوائی جہاز اڑتا ہے، آپ کی کاریں موٹریں چلتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے، ریڈیٹر میں پانی ہے، دوسری طرف جو الیکٹرک بجلی یعنی آگ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو بجھانا چاہتی ہیں۔ آگ پانی کو خشک کرنا چاہتا ہے، پانی آگ کو جو بجھانا چاہتا ہے۔ درمیان میں لوہے کی دیوار کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ غالب نہیں آ پاتے۔ جب وہ لوہے کے ساتھ اس یا آئرن کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو اسٹیم کہتے ہیں۔ اس اسٹیم کی طاقت کے ساتھ آپ کا ہوائی جہاز اڑتا نظر آتا ہے، آپ کی کاریں موٹریں چلتی نظر آتی ہیں، آپ کی مشینری جو وہ کام کرتی نظر آتی ہے اس اسٹیم کی طاقت سے۔ بالکل اسی طریقے سے جب بہیمیت اور ملکوتیت یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، بدن کے نقائص اور روح کی پاکیزگیاں یہ جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس تقوی کی وجہ سے انسان پرواز کر کے اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔